اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَل لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ بِئْسَ مَا اشْتَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ أَن يَكْفُرُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ بَغْيًا أَن يُنَزِّلَ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ صدق اللہ العظیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق آتَيْنَا ہم نے دی موسیٰ الکتاب موسیٰ علیہ السلام کو کتاب وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ اور البتہ تحقیق ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَقَفَّيْنَا اور ہم نے بھیجا من بعدہ ان کے بعد بالرسول پیغمبروں کو وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ اور البتہ تحقیق ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی اور ان کے بعد پیدر پہ پیغمبر بھیجے۔ یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں قفینا کا معنی ہے، اس کا اصل معنی ہوتا ہے گدی، جو ہمارے انسانی جسم کا عضو ہے گدی، انسان کی جو گردن ہے پیچھے والا حصہ اس کو گدی بولا جاتا ہے۔ تو چونکہ ایک انسان دوسرے انسان کے پیچھے کھڑا ہو تو تب یہ گدی نظر آ رہی ہوتی ہے۔ تو حق تعالی شانہ نے اسی سے یہ تعبیر فرمایا، اس کو استعمال کرتے ہوئے فرمایا وقفینا،
اس کا مقصد یہ ہے کہ پے در پہ مسلسل ایک کے بعد دوسرا پیغمبر، دوسرے کے بعد تیسرا، تیسرے کے بعد چوتھا لائن لگا دی. وقفینا من بعدہ بالرسل، اور اس کے بعد پے در پہ رسول بھیجے. وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ. وَآتَيْنَا، اور ہم نے دیے، عیسی ابن مریم البینات، عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو، البینات واضح دلائل، وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، وَأَيَّدْنَاهُ، اور ہم نے تائید کی ان کی، وَأَيَّدْنَاهُ، اور ہم نے تائید کی ان کی، بروح القدس، مقدس روح کے ساتھ یا پاکیزہ روح کے ساتھ. اس سے مراد حضرت جبریل علیہ السلام ہے. وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے تائید کی ان کی حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ. أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ. أَفَكُلَّمَا، کیا پھر جب بھی، أَفَكُلَّمَا، کیا پھر جب بھی، جَاءَكُمْ، آیا تمہارے پاس، رسول، کوئی پیغمبر، کوئی رسول. أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ، کیا پھر جب بھی آیا تمہارے پاس کوئی رسول. یہاں پہ اگر آپ ایک چیز دیکھیں، یہ میں ذرا بڑی کر رہا ہوں تو آپ کو نظر آئے گا. دیکھیں یہ رسول ہے، اور رسول کے جو دو پیش ہیں ان کے ساتھ چھوٹا سا میم لکھا ہوا ہے. تو اصل میں یہ لفظ ہے جاءکم رسول بما لا تہوی. ٹھیک ہے جی. لیکن عربی زبان میں یہ ضابطہ ہے کہ جب دو زبر، دو زیر، دو پیش کے بعد با کا لفظ آ جائے تو وہاں پہ میم کی آواز نکالی جائے گی. اب یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ رسولن کے اوپر دو پیش ہیں، اس کو کہتے ہیں تنوین. تو جب یہ تنوین ہو اور اس کے بعد با کا لفظ آ رہا ہو تو وہاں پہ میم کی آواز نکالی جاتی ہے. تو اس لیے یہاں پر یہ چھوٹا سا میم لکھا ہوا ہے کہ آگے با ہے تو آپ نے ان دونوں کو ملاتے ہوئے میم کی آواز نکالنی ہے. جاءکم رسول بما لا تہوی انفسکم استکبرتم، کیا پھر جب بھی آیا تمہارے پاس کوئی رسول، بما لا تہوی، بما ایسی چیز کے ساتھ جو، لا نہیں، تہوی چاہتے تھے تم، بما لا تہوی ایسی چیز جو تم نہیں چاہتے تھے، انفسکم تمہارے جی، استکبرتم تم نے تکبر کیا، استکبرتم تم نے تکبر کیا. افکلما جاءکم رسول بما لا تہوی انفسکم استکبرتم، کیا پھر جب بھی کوئی رسول تمہارے پاس ایسی بات لے کر آیا جو تمہاری نفسانی خواہشات کو پسند نہیں تھی تو تم اکڑ گئے. فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ، تو
فریقن ایک فریق نے، کذبتم جھٹلایا، تم نے جھٹلایا، وفریقن تقتلون اور ایک فریق کو تم نے قتل کیا، ففریقن تو ایک فریق کو، کذبتم تم نے جھٹلایا، وفریقن تقتلون اور ایک جماعت کو اور ایک فریق کو، تقتلون تم نے قتل کیا، ففریقا کذبتم وفریقا تقتلون چنانچہ بعض کو تم نے جھٹلایا اور بعض کو قتل کرتے رہے، وقالوا قلوبنا غلف، وقالوا قلوبنا غلف، وقالوا اور وہ کہتے ہیں، قلوبنا ہمارے دل، غلفن غلاف میں ہیں، وقالوا قلوبنا غلف اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے دل غلاف میں ہیں، بل لعنهم اللہ بکفرہم فقلیلا ما یؤمنون بلکہ لعنہم اللہ نے لعنت کی ان پر، لعنہم اللہ اللہ نے ان پر لعنت کی ہے، بکفرہم ان کے کفر کی وجہ سے، فقلیلا ما یؤمنون فقلیلا ما یؤمنون فقلیلا تو تھوڑے سے، ما یؤمنون وہ لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں، وقالوا قلوبنا غلف اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے دل غلاف میں ہیں، بل لعنہم اللہ بکفرہم فقلیلا ما یؤمنون نہیں بلکہ ان کے کفر کی وجہ سے اللہ نے ان پر پھٹکار ڈال رکھی ہے، اس لیے وہ کم ہی ایمان لاتے ہیں، وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا وَلَمَّا جَاءَهُمْ اور جب آئی ان کے پاس، کتاب کوئی کتاب، من عند اللہ اللہ کے پاس سے، کیسی کتاب تھی؟ مصدقن وہ تصدیق کرنے والی تھی، لما معہم اس کتاب کی جو ان کے ساتھ تھی، وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ وَكَانُوا اور وہ تھے، من قبل پہلے سے، یستفتحون فتح مانگتے، علی الذین کفروا ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے کفر اختیار کیا تھا، ولما جاءہم کتاب من عند اللہ اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے وہ کتاب آئی یعنی قرآن، مصدق لما معہم جو اس تورات کی تصدیق بھی کرتی ہے جو پہلے سے ان کے پاس ہے، وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا باوجود کہ یہ خود شروع میں کافروں کے خلاف اللہ سے فتح کی دعائیں مانگا کرتے تھے، فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَمَّا جَاءَهُم پھر جب آ گئی ان کے پاس، ما عرفوا ایسی چیز جس کو وہ پہچانتے تھے، وہ کتاب
جس کو وہ پہچانتے تھے. فلما جاءہم ما عرفوا، پھر جب آ گئی ان کے پاس وہ کتاب جسے انہوں نے پہچان لیا، کفروا بہ، انہوں نے اس کا انکار کر دیا. فلما جاءہم ما عرفوا کفروا بہ، مگر جب وہ چیز ان کے پاس آ گئی جسے انہوں نے پہچان بھی لیا تو اس کا انکار کر بیٹھے. فلعنت اللہ علی الکافرین، فلعنت اللہ، تو اللہ کی لعنت ہو، تو اللہ کی لعنت ہے، علی الکافرین، کافروں پر. فلعنت اللہ علی الکافرین، پس پھٹکار ہے اللہ کی ایسے کافروں پر. بئس ما اشتروا به انفسهم ان يكفروا بما انزل الله بغيا ان ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده. بئس، برا ہے، ما، وہ جو، اشتروا به، انہوں نے بیچا، به، جس کے عوض. اشترا کا معنی ہوتا ہے خریدنا، اور بیع کا معنی ہوتا ہے بیچنا. لیکن عربی زبان میں یہ دونوں الفاظ بعض اوقات ایک دوسرے کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں. اشتراک کو بیچنے کے معنی میں اور بیع کو خریدنے کے معنی میں بھی استعمال کر لیا جاتا ہے. بئس ما اشتروا به، بری ہے وہ قیمت جس کے بدلے انہوں نے بیچ ڈالا، انفسہم، اپنی جانوں کو، ان یکفروا، کہ وہ انکار کریں، بما انزل اللہ، اس کتاب کا جسے اللہ نے نازل کیا، بغین، بغاوت کرتے ہوئے. انکار کیوں کرنا ہے؟ ان ینزل اللہ، کہ اللہ نے نازل کیا، من فضلہ، اپنے فضل سے، علی من یشاء من عبادہ، علی من یشاء، جس پر چاہا، من عبادہ، اپنے بندوں میں سے. بری ہے وہ قیمت جس کے بدلے انہوں نے بیچ ڈالا اپنی جانوں کو، کہ یہ اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب کا صرف اس جلن کی بنا پر انکار کر رہے ہیں کہ اللہ اپنے فضل کا کوئی حصہ، یعنی وحی، کیوں اتار رہا ہے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہ رہا ہے. فباؤوا بغضب علی غضب، فباؤوا، پس وہ لوٹے، تو وہ لوٹے، بغضب، ناراضگی کے ساتھ، غصے کے ساتھ، علی غضب، ناراضگی پر. فباؤوا بغضب علی غضب، پس وہ لوٹے غصے کے ساتھ غصہ لے کر. فباؤوا بغضب علی غضب، پس وہ لوٹے ناراضگی پر ناراضگی لے کر. چنانچہ یہ اپنی اس جلن کی وجہ سے غضب، بالائے غضب لے کر لوٹے ہیں. وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، وَلِلْكَافِرِينَ، اور کافروں کے لیے، عذاب، عذاب ہے، مہین، ذلت والا، اور کافروں کے لیے ذلت آمیز سزا ہے. گزشتہ جو سبق ہم نے پڑھا تھا
اس میں حق تعالی شانہ نے جو بنی اسرائیل سے عہد لیے تھے ان کا تذکرہ تھا، اور پھر ان عہدوں کو بنی اسرائیل نے پورا نہیں کیا، اور جن چیزوں سے منع کیا گیا تھا ان کی خلاف ورزی کی، بنی اسرائیل نے نافرمانی کی، ان چیزوں کا تذکرہ ہو رہا تھا۔ تو جب انسان یہ دیکھتا ہے کہ ان کو اتنی تعلیمات دی جا رہی ہیں اور یہ اس کے باوجود ان تعلیمات پر عمل نہیں کر رہے، تو کیا اس کا مسئلہ ہے؟ ان کو صحیح طرح رہنمائی نہیں کی گئی، اور یہ پیغمبروں کو جو انہوں نے شہید کیا، تو کیا پیغمبروں نے انہیں جا کے سمجھایا نہیں؟ تو یہاں پہ حق تعالی شانہ ان آیات میں بیان کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کیسے کیسے سمجھایا۔ چنانچہ حق تعالی شانہ نے پہلی جو آیت ہم نے پڑھی ہے اس میں فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، بے شک ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی۔ موسیٰ علیہ السلام کو حق تعالی شانہ نے تورات عطا فرمائی تھی، اور قرآن پاک کے بعد دوسرا نمبر تورات کا ہے، یعنی کل 4 کتابیں حق تعالی شانہ نے انسانوں کو عطا کی: قرآن، تورات، زبور اور انجیل۔ تو ان 4 میں سے جو دوسرا مقام ہے، دوسرا نمبر ہے، وہ تورات کا ہے۔ تو یہ 4 بڑی کتابیں حق تعالی شانہ نے انسانوں کو عطا کی تھیں۔ ان کے علاوہ بہت سارے صحیفے انبیاء اکرام علیہم السلام کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیے تھے، لیکن وہ صحیفے چھوٹی چھوٹی کتابیں، رسالہ اس شکل میں تھی۔ لیکن کتابیں جو پوری کی پوری کتاب کی صورت میں حق تعالی شانہ نے عطا کی انسانوں کو، وہ 4 کتابیں تھیں، اور یہ 4 کتابیں 4 پیغمبروں پر، 4 رسولوں پر اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی۔ آگے آپ پڑھ لیں گے رسول کا کیا فرق ہے۔ رسول اصل میں یہاں پر 2 لفظ استعمال ہو رہے ہیں قرآن پاک میں، ایک رسول کا لفظ استعمال ہوتا ہے اور ایک لفظ استعمال ہوتا ہے نبی کا۔ یہ دونوں لفظ اپنے معنی کے لحاظ سے الگ الگ ہیں۔ رسول کا معنی کچھ اور ہے اور نبی کا معنی کچھ اور ہے۔ البتہ ایسا بھی ہے کہ یہ جو رسول کا لفظ ہے وہ نبی کے معنی میں استعمال ہو جاتا ہے، اور نبی کا جو لفظ ہے وہ رسول کے معنی میں استعمال ہو جاتا ہے، لیکن ہیں 2 الگ الگ لفظ، دونوں کے معنی الگ ہیں۔ رسول اس کی جمع رسول آتی ہے اور نبی کی جمع انبیاء آتی ہے۔ رسول اللہ تعالیٰ کے ایسے مقرب بندے کو کہتے ہیں جس پر اللہ کی جانب سے فرشتہ وحی لے کر آتا ہے اور اسے اللہ کی جانب سے مستقل شریعت اور مستقل کتاب عطا کی جاتی ہے۔ مستقل شریعت اور مستقل کتاب عطا کی جاتی ہے۔ یہ رسول پچھلے پیغمبر کے تابع نہیں ہوتا، اور ضروری نہیں کہ پچھلے پیغمبر کی شریعت کی ساری باتیں اس کی شریعت میں بھی ہوں، نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کو نئی شریعت اور نئی کتاب عطا کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے گزشتہ جو شریعت گزری ہے اس کی جو باتیں اللہ تعالیٰ چاہے اس نبی کی شریعت میں باقی رکھے، اور جن چیزوں کو چاہیں اللہ تعالیٰ ختم کر دے۔ اس کی مثال حضرت موسیٰ علیہ السلام، ان کو حق تعالی شانہ نے تورات عطا کی، اور اسی طرح حضرت داؤد علیہ السلام، انہیں حق تعالی شانہ نے زبور عطا کی، اور اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام، انہیں حق تعالی شانہ نے انجیل عطا فرمائی، اور پھر خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو حق تعالی شانہ نے قرآن پاک عطا کیا۔ تو یہ 4 رسول ہوئے۔ جو رسول ہوتا ہے
وہ نبی لازمی ہوتا ہے، لیکن جو نبی ہو اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ رسول بھی ہو، کیونکہ رسول کہتے ہیں ہر ایسے نبی کو جسے اللہ تعالیٰ نے مستقل کتاب اور مستقل شریعت عطا کی ہو، اور یہ صرف 4 شخصیات ہیں: حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ یہ 4 رسول ہیں۔ نبی اللہ کے ایسے مقرب بندے کو کہتے ہیں جس پر اللہ کی جانب سے فرشتہ وحی تو لے کر آتا ہے، لیکن اسے اللہ کی جانب سے مستقل شریعت یا مستقل کتاب نہیں دی جاتی۔ وہ کسی نہ کسی رسول کی شریعت کا، رسول کی کتاب کا تابع ہوتا ہے۔ رسول کی جو شریعت ہوتی ہے، ان سے پہلے جو رسول گزرے ہوں تو انہیں ان کی شریعت کا پابند کیا جاتا ہے کہ آپ نے ان کی جو شریعت ہے اس کو رواج دینا ہے، اور اس کے مطابق جو ہے نا لوگوں کو ہدایات دینی ہے۔ تو رسول کا درجہ بڑا ہے، نبی کا درجہ کم ہے۔ البتہ یہ جو نبی ہوتا ہے اسے مستقل کتاب تو نہیں دی جاتی، لیکن اللہ تعالیٰ بعض اوقات چھوٹی چھوٹی کتابیں، رسالے، جنہیں صحیفہ کہا جاتا ہے، وہ حق تعالی شانہ ان انبیاء کو عطا فرماتے ہیں۔ یہاں پہ حق تعالی شانہ نے حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا ذکر کیا اور فرمایا وَآتَيْنَاهُ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ۔ یہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ابن مریم کے لفظ سے کیا گیا، یعنی حضرت مریم علیہ السلام کی طرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت کی گئی۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ جو حق تعالی شانہ نے حضرت مریم علیہ السلام کی طرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت کی ہے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے، ان کی ماں تھی، باپ کوئی نہیں تھا۔ آگے آپ 16ویں پارے میں سورہ مریم میں یہ سارا واقعہ بالتفصیل پڑھ لیں گے۔ تو یہاں پہ جتنا تذکرہ ہے کہ حق تعالی شانہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت حضرت مریم علیہ السلام کی طرف کی، جس سے معلوم ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ تھی، باپ نہیں تھے، آپ بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ کیونکہ اگر آپ کا باپ ہوتا، آپ کے والد ہوتے، تو پھر حق تعالی شانہ مریم علیہ السلام کی طرف نسبت نہ فرماتے بلکہ ان کی والد کی طرف نسبت کرتے، کیونکہ خود قرآن پاک میں حق تعالی شانہ نے فرمایا ہے ادعوہم لآبائہم، اپنے والد کی طرف نسبت کرو، بچوں کی نسبت ان کے والد کی طرف کرو۔ تو جب حق تعالی شانہ کا یہ ضابطہ ہے کہ والد کی طرف نسبت کی جائے گی، اور قرآن پاک میں اس کی تعلیم بھی دی ہے، تو اللہ تعالیٰ بلا وجہ اس کی خلاف ورزی نہیں کریں گے۔ تو یہاں پہ ابن مریم کہہ کر ان کا تذکرہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ آج کل کچھ لوگ ایسے ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اس کے یہ جو معجزہ تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کہ آپ بغیر باپ کے پیدا ہوئے، اس کا انکار کرتے ہیں۔ انہی لوگوں میں سے ایک مرزا غلام احمد قادیانی ہے، جس نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ میں عیسیٰ علیہ السلام کی بھی تعظیم کرتا ہوں، اور ان کے 6 بہن بھائیوں کی بھی تعظیم کرتا ہوں، اور ان کے باپ یوسف نجار کی بھی تعظیم کرتا ہوں۔ دیکھیں، جو مرزا غلام احمد قادیانی ہے وہ قرآن پاک کے اس دعوے کا کہ ان کا باپ نہیں تھا صاف طور پر انکار کر رہا ہے، اور باپ بھی مان رہا ہے اور اس کا نام بھی ذکر کر رہا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے ایسی چیزوں سے۔ تو یہ ایسے جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں فرق باطلہ، غلط عقائد والے، ان کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ وہ قرآن پاک پڑھتے ہیں، احادیث پڑھتے ہیں، اور ساتھ تشریح غلط کر رہے ہوتے ہیں۔ آگے حق تعالی شانہ نے فرمایا ہے وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی روح القدس کے ذریعے تائید کی۔ بات پہلے گزر گئی کہ روح القدس سے مراد حضرت جبریل علیہ السلام ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے آخری نبی ہوئے ہیں۔ تو بنی اسرائیل اتنی لمبی
इनिंग इन्होंने खेली, इतना लंबा अरसा बनी इसराइल ने गुजारा, तो उसमें उन लोगों में बहुत सारे बिगाड़, बहुत सारी गलत चीजें आ गई थी और उन्होंने दीन का नक्शा बिगाड़ के रख दिया था। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जब उनकी इस्लाह की तरफ मुतवज्जे हुए और उन्हें बताना शुरू किया, तुम ये गलत काम कर रहे हो, तुम ये गलत काम कर रहे हो, तो वो लोग अवाम, खवास, दीनदार सारे के सारे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के मुखालिफ हो गए। तो उस मौका पर हक ताला शानहू ने हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को आपकी हिफाजत के लिए आपके साथ रहने का हुक्म दिया। तो यहाँ पर वो फरमाया जा रहा है कि आपकी ताईद रूहुल कुदस के जरिए हमने की है। और आगे हक ताला शानहू बयान कर रहे हैं कि जब भी बनी इसराइल के पास कोई पैगंबर आया और उसने उनकी मर्जी के खिलाफ बात की, तो इन लोगों ने क्या किया कि या तो उस पैगंबर को शहीद कर दिया और या उस पैगंबर की तकजीब की। जब भी किसी पैगंबर ने इन्हें दावत दी कि ये बात दुरुस्त है और तुम गलत काम कर रहे हो, और वो पैगंबर की बात इनकी ख्वाहिश नफसानी के खिलाफ थी, तो इन लोगों ने उस पैगंबर की तकजीब की और उसको कत्ल किया। और साथ अपनी पाकीज़गी बयान करने लगे, वकालू कुलूबुना गुल्फ, कि अंबिया को कहते कि जो आप बातें कर रहे हैं ये गर्दो गुबार है। जैसे हम गिलाफ चढ़ाते हैं अपने कुरान पाक पर, अपनी किताबों पर, और आजकल तो आप चढ़ा रहे हैं अपने वो पेपर आप चढ़ाते हैं अपने मोबाइलों पर ताकि इसकी स्क्रीन खराब ना हो, तो इसको गिलाफ गुल्फ कहते हैं। तो प्रोटेक्टर, तो वो लोग कहते हैं अंबिया से कि हमारे जो दिल हैं ये गिलाफ के अंदर हैं और उनके अंदर पाक और साफ बातें हैं, और ये जो अंबिया हमसे बात करते हैं तो इनकी जो बातें हैं ये गर्दो गुबार हैं। तो हक ताला शानहू ने उसके जवाब में फरमाया, बल लअनहुमुल्लाहु बिकुफ्रिहिम फक़लीलन मा युमिनून, के ये जो अंबिया की बातें जो है ना ये गर्दो गुबार नहीं है, बल्कि तुम्हारी जो बातें हैं वो गर्दो गुबार हैं, इसलिए इनके कुफर की वजह से अल्लाह ताला उन पर लानत फरमा रहे हैं। इनमें से इसलिए चूंकि अल्लाह ताला की जानिब से इन पर लानत हो गई है, तो ये बहुत ज्यादा लोग मुसलमान नहीं होंगे, चंद अफराद इनमें से मुसलमान होंगे। हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम रजी अल्लाह तआला अन्हु यहूदियों में से आलिम दीन थे यहूदियों के, और इन्हें हक ताला शानहू ने दीन इस्लाम कबूल करने की तौफीक अता फरमाई। इनका मशहूर वाक़या बुखारी में है कि जब ये मुसलमान हुए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, मुसलमान हुए तो कुछ यहूदी आ गए, तो आप छुप गए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि आप इनसे पूछें कि ये मेरे बारे में क्या कहते हैं। उन लोगों से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सवाल किया तो उन्होंने कहा वो तो बहुत अच्छे आदमी हैं, ऐसे हैं, बड़ी खसूसियात इनकी बयान की। तो हज़रत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर वो मुसलमान हो जाएँ तो तुम्हारा क्या ख्याल है? उनका नहीं, नहीं, अल्लाह उसको इस्लाम से दूर रखे। थोड़ी देर बाद हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ियल्लाहु अन्हु ज़ाहिर हुए और कलमा पढ़ते हुए ज़ाहिर हुए। तो फौरन हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम की वहीं बैठे-बैठे बुराइयाँ करने शुरू कर दी उन्होंने। तो ज़िद का कोई इलाज नहीं होता। वो जानते भी हैं कि ये हमारे आलिम हैं और बड़े आलिम हैं और ये हमारे इस दीन की तस्दीक कर रहे हैं। इसके बावजूद उन्होंने ज़िद करते हुए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम का इनकार किया। आगे हक ताला शानहू ने बनी इसराइल की एक और बुराई, यहूदियों की एक और बुराई का तज़किरा किया है। दिनों में से आखिरी पैगंबर आ गया है, तो इन लोगों ने फिर कुरान का इनकार शुरू कर दिया और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार शुरू कर दिया। वजह क्या थी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनकी कौम के नहीं थे, तो अब इनको एक एतराज हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यह भी होता था कि अल्लाह ताला ने हमारी मर्जी के खिलाफ नबी क्यों भेज दिया दूसरी कौम में से। तो अल्लाह ताला ने यहाँ पर इसका जवाब दिया, मिन फज़लिही अला मन यशा, अल्लाह ताला किताब नाज़िल करता है अपने फजल से जिस पर चाहता है। और फरमाया दूसरी जगह पे, वल्लाहु यख्तस्सु बिरहमतिही मन यशा, अल्लाह ताला अपनी रहमत के साथ मखसूस कर लेता है जिसे चाहता है। अब ये चूंकि इनकार कर रहे हैं तो इसलिए फरमाया फबाऊ बिगज़बिन अला गज़ब, कि ये अल्लाह ताला की नाराजगी पर नाराजगी लेकर लौटे हैं। चूंकि पहले
جو ان کے نبی تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، پہلے ان کی نافرمانی کی اور پھر اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ تو پہلے نبی کی نافرمانی پر ایک غضب نازل ہوا، اب دوسرے نبی کی نافرمانی پر دوسرا غضب نازل ہوا۔ تو دعا ہے حق تعالی شانہ ہمارا بیٹھنا قبول فرمائے اور حق تعالی شانہ ہم سب کو اپنی رضا عطا فرمائے، اور یہ جو تفسیر کا سبق ہے اس کو ہمیں صحیح طرح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو بات اس میں سمجھ نہ آیا کرے، آپ بلا جھجک جہاں بھی پوچھ سکتے ہیں زوم پر، اور اس کے علاوہ آپ اگر پرسنل میں کوئی چیز سمجھنا چاہتے ہیں تو واٹس ایپ پہ بھی آپ پوچھ سکتے ہیں، آپ کے پاس نمبر ہے۔ تو انشاءاللہ یہ جو قرآن سے متعلقہ چیزیں ہیں یہ بھی آپ کو سمجھائی جائیں گی۔ اس کے علاوہ بھی کوئی مسئلہ ہو تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں، اس میں کسی قسم کی وہ جھجک کی ضرورت نہیں ہے، یہ دین ہے اور ہمیں یہی حکم ہے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، جن چیزوں کا علم نہیں ہے انہیں ان لوگوں سے پوچھ لیا جائے جنہیں علم ہے۔ تو اس لیے جو چیز سمجھنا آئے پوچھا کریں، اس کی وجہ سے آپ کو بھی فائدہ ہوگا اور ہمیں بھی فائدہ ہوگا کہ ہم آپ کی جو یہ خدمت کر رہے ہیں صحیح طرح کر سکیں گے، اور ہمیں اندازہ ہوگا کہ آپ ہماری بات کتنی سمجھ رہے ہیں اور ہمیں کس قسم کی آگے مزید محنت کی ضرورت ہے۔ اس کے ساتھ ہی میں ایک گزارش یہ کروں گا کہ یہ جو 29 مارچ آ رہا ہے یعنی آئندہ پیر، تو پیر والے دن سے انشاءاللہ جو ہم ایک ختم نبوت کے حوالے سے کورس کروا رہے ہیں۔ اصل میں جو ہمارے عقائد ہیں، ہماری جو خواتین ہیں، خواتین کیا ہمارے عام جو مسلمان ہیں وہ ان چیزوں سے غافل ہیں کہ ہمارے عقائد ہیں کیا کیا، اور اس میں سب سے جو بنیادی عقائد ہیں ان میں سے ایک عقیدہ ختم نبوت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں۔ تو اس حوالے سے، عقائد کے حوالے سے اور خاص طور پر عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے انشاءاللہ صرف اور صرف خواتین کے لیے ایک کورس 1 مہینے کا 15 رمضان سے 15 شعبان سے شروع ہوگا 15 رمضان تک، وہ بھی ہم جو ہے کر رہے ہیں۔ یہ اس کا وقت ہے ظہر کی نماز کے بعد تقریباً 2 بجے سے 2:45 بجے تک یہ ایک کلاس ہوگی۔ تو اس میں آپ تمام خواتین سے درخواست ہے کہ خود بھی شریک ہوں، اور ہمارا دعوت نامہ آپ کے پاس پہنچا ہوگا، اس کو آگے چلائیں فیس بک پہ اور چلائیں، سب کو دعوت دیں جو جو اس میں شریک ہونا چاہیں۔ اور چونکہ یہ ایک اہم چیز ہے اس لیے اس کی فیس بھی ہم نے زیادہ نہیں رکھی ہے، صرف 1000 روپے فیس رکھی ہے۔ تو اس سلسلے میں بھی آپ سب حضرات سے دعا کی بھی درخواست ہے اور تعاون کی بھی درخواست ہے۔